یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلدیاتی الیکشنز جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں اس شہر کی بہتری کے لیے، وہ بلدیاتی الیکشن بھی جو ہے نا، جو ان کے بھی ڈیٹس دے دی تھی، وہ بلدیاتی الیکشن ہو کے نہیں دے رہے. اور ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا کیونکہ 15 دن بعد کی جو ہے وہ ڈیٹ دی جائے گی، تو اس میں کہا گیا ہے جناب کہ سندھ حکومت سے 16,000 سیکیورٹی اہلکاروں کا ہم نے کیا تھا مطالبہ. تاہم انکار کی وجہ سے انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کرانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اور وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن میں ہماری سب سے بہتر پوزیشن ہے، لیکن اپنے فائدے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے انہوں نے کہا کہ پیدا کرنا نہیں چاہیے. اچھا کیا کہنا تھا، پہلے تو آپ کو سنا دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا. اچھا ایک تو یہ بات مطلب آپ دیکھ لیں کہ ابھی لانگ مارچ ہوگا تو اس کے اندر پھر آپ کو دیکھتے ہیں نا سیکیورٹی وغیرہ کہاں سے جاری ہوتی ہے، جی اس وقت بندے دستیاب ہوتے ہیں. اور ایک جو آئینی پروسیس ہے، آپ یہ دیکھیں جمہوریت کے نظریہ کہا جاتا ہے، اور آپ یقین کیجئے مدیحہ کہ جو امیدوار ہیں اس حوالے سے وہ اتنی پریشانی کا شکار ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جیب سے اپنے پلے سے بھی اخراجات کر کے وہاں پر گلی محلوں میں کام کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ. اچھا ان کا بیان اور آیا ہے، اور شرجیل میمن کچھ اور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی خوف نہیں، الیکشن کمیشن آج اعلان کرے تو کل وہ تیار ہوں گے. لیکن یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ ہوز دا باس. اگر وزیر اعلیٰ انکار کریں گے تو پھر کون مطلب یہ ہے کہ نفری دے گا، اور الیکشن کمیشن بھی بجائے اس کے کہ انفورس کریں اس چیز کو. اچھا دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو الیکشن تیسری دفعہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا وہ ڈیلے ہوئے ہیں، پوسٹ پون ہوئے ہیں. اچھا اس تمام صورتحال پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا بھی بڑا شدید قسم کا رد عمل آیا ہے، اور اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ حکومت پھر بھاگ گئی ہے. لیکن کب تک بھاگو گے؟ علی زیدی صاحب نے بھی یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ انتخابات نہ کرانا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ملی بھگت ہے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنی گئی. کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں. کو خوف ہے کہ پی ٹی آئی سویپ کرے گی انتخابات، اور کراچی کا میئر اور باقی جو ٹاؤن کے ناظمین ہیں وہ سارے تحریک انصاف کے آ جائیں گے. ایم کیو ایم اس وقت بی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی، پی ڈی ایم کا حصہ ہے. ایم کیو ایم کبھی بھی انتخابات نہیں چاہے گی. ان کے پاس کوئی جواز نہیں انتخابات ڈیلے کرنے کا. پولیس اسلام آباد بھیجنے کو ان کے پاس ہے لانگ مارچ کے لیے. پرسنل سیکیورٹی کے لیے ہزاروں پولیس والے تعینات ہیں. غنڈوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے پولیس کی موبائل ہیں. انتخابات کرانے کے لیے ان کے پاس سیکیورٹی نہیں. اچھا تحریک انصاف کا عمل تو آ گیا، باقی سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں اس سے متعلق؟ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ پیپلز پارٹی نے تو ظاہر ہے کہ اس وقت جھنڈی دکھا دی ہے، انہوں نے کہا بھی ہم نہیں دے سکتے سیکیورٹی اہلکاری. الیکشن کمیشن نے کہا ہے، اور اس کے بعد لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں بھی حاکم بلوچ صاحب جو الیکشن جیتے ہیں تو ان کا مورال بڑا ہائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پوزیشن بڑی مستحکم ہے، بڑے اسٹرانگ چل رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کیا سوچتی ہے اس معاملے پر؟ تو ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر دیتے ہیں. بہت شکریہ ریحان ہاشمی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا موقف کیا ہے آپ کی جماعت کا، کہ کیا ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے بلدیاتی انتخابات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز اس کی روح کے مطابق قوانین کا اطلاق مؤثر بنا کر ہونے چاہیے، اور لازمی طور پہ ہونے چاہیے. اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پچھلے بھی جو انتخابات ہوئے اس میں ایم کیو ایم پاکستان کی تواتر کے ساتھ جو مختلف فورم پہ، چاہے وہ سپریم کورٹ کی طرف جانا ہو، چاہے وہ کورٹس کے میں اپیل کرنا ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو، ایم کیو ایم پاکستان ہی کہتی رہی کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز ہونے چاہیے، آرٹیکل 140A کا اطلاق ہونا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی جو گیون سچویشن ہے، ایک لنگڑا لولا بلدیاتی قانون نافذ کر کے کراچی کے میئر کو معذور رکھا گیا، بے اختیار رکھا گیا. اور چاہے اب اس قانون کے مطابق الیکشن اگر ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی میئر آئے اس کے وہ بے اختیار ہوگا. کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا، کراچی کو اس کے اختیارات نہیں مل رہے میئر کو. پھر دوسرا ایک اہم ایشو ہے کہ ڈی لیمیٹیشنز کے مسائل ہیں. کراچی میں اگر کوئی یو سی بنتی ہے 40,000 یہاں پر 40,000 کے اوپر بننی چاہیے، تو وہاں پر آبادی کا تناسب انہوں نے 1,00,000 یا 1.5 کا رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈی لیمیٹیشنز کے معاملات ہیں وہ بھی مناسب طور پہ نہیں کیے گئے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن کو ریزالو ہونا چاہیے. وہ دیگر بات ہے کہ ابھی موجودہ صورتحال سیلاب کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالے سے ہو، پرابلمز کا شکار ہیں، لیکن الیکشنز ہونے چاہیے. اور یہ حکومت سندھ کی بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈی لیمیٹیشن. آپ لوگوں کی اپنی تیاری کیسی ہے اس حوالے سے؟ ابھی جو اسپیسیفکلی ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جس طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان نے جس طریقے سے ان کو
ہار ملی ہے, شکست ملی ہے, دیر آر لاٹ آف لرننگ فار یو بیکاز یور ووٹر از ناٹ ہیپی ود یو, دے آر سم ہاؤ پسڈ ایٹ یو, دے آر سم ہاؤ اینگری ایٹ یو. سو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر بائی الیکشن میں آپ لوگوں نے ایسے مار کھائی ہے تو بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ لوگ ایسے مار تو نہیں کھائیں گے؟ دیکھیں, باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم تواتر کے ساتھ مختلف صعوبتیں سہ رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی وکٹمائز ہوتے آ رہے ہیں, ہمارے پاس ایکول گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم میدان نہیں چھوڑ رہے. ایم کیو ایم کی جگہ اگر کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی کے جس کا کارکن مسنگ ہو, یا ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے آفیسز بند ہیں اور جو لیگل آفس ہیں وہ کھولے جائیں, تو شاید وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے آپریشنز اپنی ایکٹیویٹیز بند کر دے, لیکن ایم کیو ایم کسی طریقے سے سروائیو کر رہی ہے. ہمارے انٹرنل مسائل بہت سارے ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں وہ ڈیمیج بھی کر رہے ہیں. ہمارے اندر جو رفٹ پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیمیج ہوا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی کو, اربن سندھ کو کم از کم ریوائول کی طرف لے کر جائیں, اور اس میں جو بیسٹ پاسبل آپشنز ہوں گے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس کو ہم اپنی انٹرنل تصحیح بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ کو کل کی بات ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں ہم نے بہت ہی واضح پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی کنکلوسیو قسم کا رزلٹ نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم نے یہ حکومت جوائن کی ہے اور کراچی کے لیے بیٹرمنٹ نہیں ہو پا رہی اور ایم کیو ایم کو ایکول پولیٹیکل گراؤنڈ نہیں مل پا رہا, تو ہمارے لیے کوئی حاصل نہیں ہے اس حکومت کا حصہ بننا مزید. تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی سیریس قسم کی گفتگو ہوئی ہے. اچھا, اور ایک چیز آپ نے بات کی ڈی لیمیٹیشنز کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی اور حلقہ بندی ہے, یہ اٹ ٹیکس ٹائم, تو پھر یہ پروسیس تو پھر کافی آگے جا سکتا ہے. مطلب اٹ وونٹ بی دیٹ ایزی کہ کل الیکشن ہو جائیں, پرسوں الیکشن ہو جائیں, 2-3 ماہ تو پھر اس میں ہی لگ سکتے ہیں کم از کم. دیکھیں, کاسمیٹکس کرنے کا اگر کرنا ہے اور خانہ پوری کرنی ہے تو لنگڑا لولا نظام پھر سے مسلط کر دیں, پھر سے کراچی والے یا پاکستان سندھ والے روتے رہیں گے. اگر آپ نے صحیح معنی میں آرٹیکل 140A کا اطلاق کرنا ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, اس کی نفاذ کے حوالے سے, ایم کیو وہ واحد پارٹی ہے جس نے 2013 کے قانون کے خلاف پٹیشن دائر کی. 2013 میں ہم نے پٹیشن دائر کی, 2017 میں, اور پھر 2020 میں ہم نے پٹیشن دائر کی. سپریم کورٹ نے ہماری ہی پٹیشن کی بنیاد کے اوپر آرٹیکل 140A کے حوالے سے ڈیسیجن دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیسیجن پہ سندھ گورنمنٹ عمل درآمد کرے. ایم کیو وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ڈیلیمیٹیشنز کی بات کریں کہ دیکھیں یہ غیر جانبدار متعصبانہ طرز عمل ختم ہونا چاہیے نا. دیکھیں, انٹیریئر سندھ میں اگر یو سی بن رہی ہے 1,40,000 کی آبادی پہ, تو کراچی میں وہ یو سی 1 بن رہی ہے 2 لاکھ کی آبادی پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں 3 سے 4 یو سیز بننی چاہیے, فنڈز کی ایلوکیشن ویسی ہونی چاہیے. پروونشل فائنانس کمیشن کی کئی سالوں سے پیسے کراچی کو نہیں دیے جا رہے جو کراچی ارن کر کے دے رہا ہے نیشن کو. تو یعنی کہ بات یہی ہو گئی نا کہ پھر آپ لوگ بھی اس وقت ظاہر ہے کہ جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی بھی خواہش نہیں ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہو, بلکہ یہ سارے معاملات طے ہو جائیں, سیٹل ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو. دیکھیں, اب یہ سچویشن کلیئر ایمرج ہو کر آئی ہے تو ہم یہ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں ہم, اور اگر یہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو کر آئی ہے تو یہ موقع غنیمت جانیں اور قوانین میں ترامیم کریں, ڈیلیمیٹیشنز کی بات کریں. اچھا. اور جب اس وقت تک ریوائول ہو جائے گا, امید ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے یا 6 مہینے سیکورٹی فورسز کے حوالے سے, پھر تو چلیں 6 مہینے, مراد علی شاہ صاحب نے 6 مہینے کا ٹائم دیا, تو یعنی کہ پھر اگلے الیکشن کے بعد ہی سمجھیں پھر اس کو. دیکھیں, بلدیاتی انتخابات ہمیشہ سے انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ آپ نے پچھلے بھی انتخابات دیکھے جو تقریباً 8-10 سال کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد ہوئے, وہ بھی اجلت میں کرائے اور جیسے تیسے کرائے, اس کا حشر دیکھیں کہ کیا ہوا. لیکن اگر اب الیکشنز اگر ہونے ہیں تو قوانین کے مطابق ہوں, آئین کی پاسداری کے ساتھ ہو, ڈیلیمیٹیشنز ہو, غیر جانبدار اور آئین کی پاسداری کے ساتھ ہو. بہت شکریہ جی. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسی بلدیاتی الیکشن کیونکہ جو تیسری دفعہ ان کو پوسٹ پون کیا گیا, اس حوالے سے حافظ نعیم صاحب میں جوائن کریں گے. کراچی میں ہونے والے, سندھ میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن ایک بار پھر سے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں, اینڈ دس ٹائم فار دا تھرڈ ٹائم, تیسری بار سے ہونے جا رہے ہیں. پھر 15 دن بعد نئی تاریخ. الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے پوسٹ پون کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم نے سندھ حکومت سے کہا کہ ہمیں 16,000 آپ کی جانب سے سیکیورٹی اہلکار کی نفری چاہیے ہوگی, تو سندھ حکومت نے کہا ہم نہیں دے سکتے جی, تو اس وجہ سے ہمیں کرنے پوسٹ پون, ویٹ فار another 15 days. وائی؟ جس وے کیونکہ نہیں ہے نا بھائی, سیکیورٹی کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے. بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کا موقف ہم نے آپ کو دے دیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو جی صحیح ہے, سارا کچھ کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. آرام سے پہلے یہ سارے مسائل دور کر لیں, 6 مہینے لگ جائیں, سیلاب چلا جائے, پھر اس کے بعد مسائل.
تو بہرحال اس ساری صورتحال پہ جماعت اسلامی کا موقف بھی ہم لے لیتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, ہم ایک عرصے سے, اب تو وقت ہی اتنا ہو گیا ہے کہ تقریباً خاصا عرصہ ہو گیا ہمیں یہ بات سنتے ہوئے کہ الیکشنز ہوں گے تو یہ ہوگا. اب یہ تو ہو کے ہی نہیں دے رہے, تو جب الیکشنز ہی نہیں ہوں گے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے, اور یہ وہ بات ہے کہ جو یہ خوفزدہ ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو ظاہر 15 سال سے برسر اقتدار ہے, اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے. یہ جو اختیارات کی بات کر رہے ہیں, 2013 میں جو آرڈیننس آیا تھا اس کے بعد ایم کیو ایم 14 مہینے تک پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کرتی رہی, اور ایم کیو ایم کے گورنر اس کے مزید کئی سال بعد تک حکومت کرتے رہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ سب بیکار باتیں ہیں کہ اختیارات. بھائی آپ 2000 یعنی 1988 سے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا حصہ رہی ہے, ہر حکومت کے اندر شامل ہوتے ہیں, اور پھر جب 2008 سے لے کر 2014 تک تو یہ وفاق اور صوبے میں دونوں میں شامل تھے. اسی دوران میں سب سے زیادہ اختیارات ہمارے جو ہے نا چھینے گئے تھے. تو ان کو ایم کیو ایم کو تو خیر چھوڑ دیں, ایک زوال پذیر قوت ہے اور ان کو ظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ پورا عمل کیا جا رہا ہے, یہ زرداری ڈاکٹرائن کے نتیجے میں ہو رہا ہے. یہ جو ریجیم چینج میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ایم کیو ایم کو گورنر بھی ملے گا, وزارتیں بھی ملیں گی, اور انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں میئر ملے. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اتنی بڑی بات کرتی ہے, اگر یہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آپ کو رائے دیں گے جب آپ سندھ اسمبلی کا اجلاس بلا کر آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت کراچی کو اختیار دے دیں, بلدیات کو اختیار دے دیں, تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے, تو آپ یقین کریں ایم کیو ایم کے اس فیصلے کی سب تعریف کرتے ہیں اور کسی کو ناراضی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے وزارتوں پہ پک گئے, گورنرشپ پہ پک گئے, اور ہمیشہ کی طرح کراچی کا مینڈیٹ بیچ دیا وڈیروں کے ہاتھوں. اس لیے لوگ ناراض ہیں, اس لیے لوگ جو ہیں وہ ان کو اب ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم تو آپ کو بھی دیکھ رہے تھے, آپ کل بھی آپ کورٹ میں موجود تھے. اب ہم دیکھ رہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بلدیاتی الیکشن جو ایک بار پھر سے پوسٹ پون کیے گئے, تو وہ بھی بول رہے ہیں, اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کی ملی بھگت ہے. سو ہم فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ آپ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کے مل کے کورٹ سے اس پہ رابطہ کریں کہ بھائی دیکھیں ہم کب سے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ کراچی کے شہریوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آلریڈی کراچی کے شہری بہت زیادہ محروم ہیں. بلدیاتی الیکشن ہوں گے, کوئی میئر لگے گا تو ان کی مشکلات بہت حد تک حل ہو جائیں گی. میں بات کرنے سے پہلے ذرا ایکو میرا آ رہا ہے تو مجھے مشکل ہو رہی ہے, ذرا ٹھیک کروا دیں. بات اس میں یہ ہے کہ ہم تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں. میں پہلے بھی سپریم کورٹ گیا تھا, آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم نے پٹیشن کی تھی کہ الیکشن نہ ہو, تو ہم نے جا کر, میں خود گیا تھا ان پرسن الحمدللہ, اور ہم چیف جسٹس صاحب نے میری بات سنی تھی اور لوگوں کی بات سنی تھی, اور فیصلہ کیا تھا کہ 28 اگست کو جو الیکشن ہونے تھے وہ ہوں. لیکن اس کے بعد پھر سیلاب کا بہانہ بنا کر انہوں نے الیکشن ملتوی کیے, اور اب 23 تاریخ کی ڈیٹ دی. پھر سندھ حکومت خط لکھتی رہی. اصل میں یہ جو نفری والا معاملہ ہے اس پہ بھی میں وضاحت کر دوں. آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت یہ اختیار چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حاصل ہے کہ وہ کسی ادارے سے پوچھے گا نہیں, آرڈر کرے گا کہ آپ الیکشن کروائیں. وہ کسی بھی ادارے کو پاکستان کے, چاہے وہ آرمی ہو, رینجرز ہو, ایف سی ہو, پولیس ہو, کسی بھی صوبے کی, یا کسی بھی محکمہ تعلیم ہو, محکمہ صحت ہو, کسی بھی ادارے کو الیکشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ پاکستان کے آئین سپریم کورٹ کے جج کے اختیارات ہوتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے پاس, تو یہ مطلب کوئی چھوٹی چیز نہیں. جی ایگزیکٹلی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں الیکشن کرانا, لیکن ہم نے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے. بھائی پوچھنا تھوڑی ہوتا ہے, اس میں آرڈر کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اتنے مجبور ہیں کہ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آرڈر کرائیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ استعفیٰ دیں, آپ جان چھوڑیں. پھر آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں جب آپ اپنے اختیارات کو استعمال ہی نہیں کر سکتے اور آپ ڈرتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ حکومت اور یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ملی بھگت ہے. تیسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی وہ رول ادا نہیں کیا کراچی کے ایشوز کے حوالے سے اور بلدیاتی انتخاب کے انعقاد کے حوالے سے جو اسے کرنا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا 24 جولائی کو جب انتخاب کا اعلان ہوا تو پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, نون لیگ, جی ڈی اے مشترکہ طور پر گئے تھے سندھ کی ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی شامل تھی اس میں, وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی. ہائی کورٹ نے اس وقت ان کی درخواست مسترد کر دی تھی. اس دوران میں بارش کا مسئلہ آیا اور بارش کو بہانہ بنا کر انہوں نے 1 مہینہ 4 دن آگے بڑھا دیا. حالانکہ بارش کا اسپیل 2 دن بعد بھی کر سکتے تھے, 28 کو بھی کر سکتے تھے, 30 کو بھی کر سکتے تھے. انہوں نے اس کو 34 دن بڑھا دیا. پھر جب چلتے چلتے 34 دن کا موقع آیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ سیلاب آ گیا ہے سندھ میں. حالانکہ اندرون سندھ میں جو سیلاب آیا تھا وہ تقریباً 15-20 دن سے یہ سیلابی اور بارش کی ایسی صورتحال تھی کہ سب کچھ تلپٹ ہوا تھا, اور سندھ حکومت تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کر رہی تھی, لیکن الیکشن کینسل کرانے کے لیے اس کو جواز بنا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری آدھی نفری جو ہے وہ سیلاب زدگان میں گئی ہوئی ہے. ہم نے فوراً خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ ان سے لسٹ میں
کون سے افسران اور کون سے اہلکار وہاں ہیں، ایک آدمی کا بھی نام سندھ حکومت نہیں دے سکی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہانہ یہ بنایا گیا کہ جناب پہلے کہنے لگے 2 حصوں میں کرائیں گے، پھر اس سے بھی مکر گئے، یعنی اپنا خط وڈرا کر کے تیسرا خط لکھا کہ اب تو ہم 3 مہینے کے لیے نہیں کرائیں گے، پھر کبھی 6 مہینہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2009 میں انتخاب ڈیو ہوا، انہوں نے 2015 تک نہیں کرایا، ایم کیو ایم ان کے ساتھ اتحادی حکومت میں تھی۔ یہ کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے؟ آپ تو حکومت میں ہوتے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، اسمبلی یہ کر دے اور آئین کے تحت یہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2020 میں اس والی بلدیات کا جو ہے مدت پوری ہوئی اور 2 سال تک انہوں نے الیکشن نہیں کرائے۔ کیوں نہیں پروسیس مکمل کیا؟ کیوں نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی کراؤ اور ساتھ ساتھ اختیارات والا مسئلہ بھی حل کرو، اس سے دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ ڈیلیمیٹیشن کے معاملے پہ عدالت میں گئے ہوئے، ہم بھی گئے ہوئے تھے، لیکن اب ان بہانوں کو بنا کر 10 سال کے لیے ڈیلے کر دیں۔ سر تو اختیارات کا مسئلہ اگر ابھی سیٹل نہیں ہے، اگر لیٹ سے کہ آج الیکشن ہو جاتے ہیں حافظ صاحب، اور اختیارات کے معاملے پہ آپ نے کہا کہ اختیارات کا معاملہ سیٹل کرو، اگر وہ سیٹل نہیں ہوتا بیفور الیکشن، تو آپ کے خیال میں الیکشن ہونے کے بعد وہ سیٹل ہو پائے گا، یا پھر آپ بھی کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 مسئلے ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ جو ایم کیو ایم کا طرز ہے وہ تو میں چھوڑے نا، میں ایم کیو ایم کو کیا ڈسکس کروں۔ جب یہاں پر بلدیاتی وسیم اختر صاحب موجود تھے تو اس وقت یہ بات تھی، ہم بھی کہتے تھے اختیار ہونا چاہیے، لیکن ہم ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ جو آپ کے پاس 26 ارب روپے کا بلدیہ کا بجٹ ہے وہ چیزیں تو آپ جمع کریں اور خرچ کریں، اور آپ کے پاس جو 12 ارب 10 ارب روپے کے یہ جو ڈسٹرکٹ کے اندر بجٹ ہے، یہ سب ملا کے 70-80 ارب روپے بنتا ہے، آپ اسے ایمانداری کے ساتھ کنزیوم کریں، پورا شہر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو انہوں نے تو بالکل نااہلی کا مظاہرہ کیا، فائل پھینک کر سیاست کر کے چلے گئے۔ جماعت اسلامی کے کیس میں تو یہ نہیں ہوگا، جماعت اسلامی تو گراس روٹ لیول کے اوپر اس کے لوگ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا میئر ایمانداری کے ساتھ جب کام کرے گا تو اپنے حصے کا کام ہم کریں گے۔ جب آپ الیکٹورلی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہوگا، تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ اگنور کر سکیں۔ ہماری کوئی فائل نہیں بنی ہوئی ان لوگوں کی طرح، ہمارے کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، ہماری صبح شام کی مشغولیات نہیں ہے ایسی کہ جس کو بنیاد بنا کر ہمیں کوئی اگنور کر سکے۔ الحمدللہ ہم میدان میں موجود ہوتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی یا نون لیگ، جلد از جلد اپنا لوگ دعا کریں کہ اللہ کرے جلد سے بلدیاتی انتخابات ہوں تاکہ لوگوں کی غموں کا دکھوں کا مداوا ہو سکے، شہر کے لیے کچھ ہو سکے۔ بہت شکریہ جی، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بلدیاتی الیکشن پوسٹ پون اس حوالے سے بات کریں۔